بولے ڈاکٹر صاحب آپ کا مائک جو ہے وہ میوٹ ہے، تو اس کو آپ ان میوٹ کریں گے یا کروائیں گے؟ کروائیں گے جی، اب آپ کی آواز آ رہی نحمده ہے۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم المقام حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد حسنین رضا صدیقی صاحب کو اور ان کی تمام ٹیم کو، اور بالخصوص ادارہ فیضان القرآن کے جمیع متعلقین کو کہ جن کی خوبصورت کاوش اور محنت اور حالات کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے آن لائن لوگوں کی تربیت اور علم کی ترویج و اشاعت اور دین کی خدمت، یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم آپ تمام کی ان مساعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ علم کے حوالے سے اسلام کا جب سورج طلوع ہوا تو جہاں دیگر ظلمتیں جہالتیں مٹی، جہاں دیگر کئی تبدیلیاں معاشرتی اقدار میں نما ہوئی، وہاں ایک بہت بڑی تبدیلی یہ تھی کہ علم کا جو مقام اور جو حیثیت ماضی میں نہیں تھی وہ اسلام نے علم کو عطا کی ہے۔ یعنی اس کی اہمیت اسلام کے نزدیک کیا ہے، اس بات کا اندازہ ہم یوں لگا سکتے ہیں کہ جب ایک طویل عرصہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات کا، مکی زندگی کا، جہاں پر بڑے ظلم و ستم اور بڑی جناب معاشرتی بائیکاٹ اور کیا کیا ظلم و ستم اسلام نے نہیں سہا، اور فرزندان توحید نے کیا کیا ستم برداشت نہیں کیے۔ بالآخر جب ہجرت مدینہ ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اس کے بعد جب واقعہ بدر رونما ہوتا ہے تو واقعہ بدر، معرکہ بدر کے بعد جو قیدی آتے ہیں، اب اس جنگ کا تھوڑا سا پس منظر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں اہل اسلام کے پاس ساز و سامان موجود نہیں ہے، افرادی قوت کی کمی ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں جنگی آلات حرب، کوئی ایسا سامان، کوئی ایسے وسائل، کوئی ایسے حالات موضوع نہیں ہیں کہ جنگ کی جا سکے۔ لیکن اللہ کریم فتح جب عطا فرما دیتے ہیں تو جو قید ہو جانے والے ہیں ان سے یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ ہماری صف میں شامل ہو جائیں تاکہ ہماری افرادی قوت بڑھ جائے، یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ جناب والا آپ ہمیں اتنی تعداد میں جنگی آلات مہیا کر دیں تاکہ ہم آپ کو آزاد کر دیں۔ یعنی جو وقت کی ظاہری ضروریات محسوس ہوتی ہیں ان میں سے کسی شے کا تقاضا نہیں کیا جاتا، بلکہ علم کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ جو لوگ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں وہ دیگر مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا کر آزادی کا پروانہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی جان کی قیمت علم کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ تعلیمات، اور ان حالات میں جب ابھی اسلام کا آغاز ہے، جب ابھی اسلام کا عروج نہیں ہے، جب ابھی اسلام
ابھی تک یہ پہلا مارکا ہوا ہے، اور اس میں تعداد کتنی ہے؟ چند سو، 313۔ یہ وہ 313 ہیں کہ جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، کہ اگر آج یہ بھی مٹ گئے تو پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ تو ان 313 کے ساتھ جو مارکا ہوا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو تقاضا کیا ان سے، وہ علم کا تھا کہ مسلمانوں کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا جائے۔ علم کی اتنی فضیلت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل، فرما دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یعنی معیار وہ بارگاہ جہاں نہ رنگ کی کوئی برتری ہے، نہ نسل کی برتری ہے، نہ قوم کی برتری ہے، نہ برادری کی، نہ عزت، کوئی ایسی ظاہری شے برتری نہیں دیتی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے کہ وہاں پہ فضیلت اور مرتبہ جو ہے وہ تقوی کا ہے۔ اس بارگاہ میں علم اور جاہل برابر نہیں ہے، یعنی علم کو اللہ رب العزت نے فوقیت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر اسلام نے علم کو کتنی اہمیت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب یہ کتنا ضروری ہے، اسلام اس کی کتنی اہمیت بیان کر رہا ہے، اس بات کا اندازہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان سے لگا سکتے ہیں۔ اور فی زمانہ، آج کے زمانے میں علم کی اہمیت کیا ہے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں پیش کرنا چاہوں گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث امام طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر، ابن عبد البر نے جامع بیان العلم کے اندر، اور امام بخاری نے تاریخ الکبیر کے اندر، ابن عساکر نے تاریخ دمشق الکبیر کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو زمانہ ہے، اپنے زمانے کے متعلق فرمایا، یہ سب سے اچھا زمانہ ہے۔ اور پھر فرمایا اس زمانے میں، دنیا میں، اس زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، فرمایا اس زمانے میں علم والے، دین کا فہم رکھنے والے، فقیہ زیادہ ہیں، خطیب کم ہیں، بیان کرنے والے، سپیچ کرنے والے لوگ کم ہیں، دین کا فہم رکھنے والے، فقیہ عالم زیادہ ہیں اور خطیب کم ہیں، اور دین عطا کرنے والے زیادہ ہیں اور طلب کرنے والے کم ہیں، کیونکہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دین لوگ لے رہے ہیں۔ تو جب حضور کسی کو کچھ عطا فرماتے ہیں تو پھر اس کے بعد کسی شے کی حاجت باقی نہیں رہتی۔ تو فرمایا اس زمانے میں علم والے، فقیہ، عالم زیادہ ہیں، خطیب کم ہیں، اور اسی طرح دین عطا کرنے والے زیادہ ہیں، سوال کرنے والے کم ہیں۔ پھر فرمایا ان قریب ایک وقت آئے گا جب فقیہ کم ہو جائیں گے، جب عالم دین کا فہم رکھنے والے کم ہو جائیں گے اور خطیب بڑھ جائیں گے، دین کے بارے میں واعظ کرنے والے لوگ زیادہ ہو جائیں گے۔ اب اس حدیث کی جو شرح ہے اس پر کئی اعتبار سے بحث کی جا سکتی ہے، لیکن جو نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم، عالم، فقیہ یہ کم ہو جائیں گے، خطیب یعنی لچھے دار تقریریں کرنے والے، اور جناب والا دین کو اپنے اس رنگ میں بیان کرنے والے کہ لوگوں سے واہ واہ سمیٹ لیں اور لوگوں کو دین کا فہم منتقل نہ کریں، ان کی کثرت ہو جائے گی۔ عالم دین اور فقیہ کم ہو جائیں گے، اور دین کے بارے میں سوال کرنے والے بڑھ جائیں گے، دین عطا کرنے والے کم ہو جائیں گے۔ ابھی جیسے آپ فرما رہے تھے کہ پچھلے کچھ عرصے میں کتنی کثرت کے ساتھ علماء پردہ فرما گئے ہیں، مشائخ پردہ فرما گئے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جس زمانے میں رہتے ہیں، اس زمانے میں جو فقیہ علماء ہیں ان کی تعداد کم ہے، اور جس تیزی کے ساتھ مزید کم ہو رہی ہے، یہ یقیناً جو دین کا درد رکھنے والے ہیں ان کے لیے کسی فکر مندی سے کم نہیں، تشویش سے کم یہ معاملہ نہیں۔ تو اس زمانے کے اندر جب یہ زمانہ آ جائے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جب یہ زمانہ آ جائے کہ فقیہ کم ہو جائیں، خطیب بڑھ جائیں، دین عطا کرنے والے کم ہو جائیں، دین کا سوال کرنے والے بڑھ جائیں، تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے میں
علم کو عمل پر زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ آج وہ دور ہے، آج بعض لوگ ہمیں علم دین کی رغبت سے دور کچھ ایسے جملوں کے ساتھ ملتے ہیں کہ بس اپنی نماز روزہ پڑھو، باقی دین کا فہم رکھنے کی کیا ضرورت ہے، اپنے معاملات سیدھے کرو، باقی دین سمجھنے کی کیا ضرورت ہے۔ حالانکہ علم دین کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ، لیکن میں نے جو ابھی ابتدائی گفتگو کی اس میں علم کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے وہ بیان کیا ہے۔ اس میں علم، یاد رکھیے کہ جب اسلام علم کی طرف رغبت دلائے گا تو اس کا معنی محض علم دین، محض مذہبی علوم نہیں۔ یہ علم دین کیا ہے؟ یہ دین کے اندر یاد رکھیے مذہب ہماری عبادات کو ڈیل کرتا ہے، لیکن جو دین ہے وہ ہمارے معاملات کو بھی ڈیل کرتا ہے۔ سیاست ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، کاروبار ہو، رشتہ داری ہو، آئلی زندگی ہو، ازدواجی زندگی ہو، اقتدار ہو، حکمرانی ہو، کچھ ہو، دین اس سب پر محیط ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام کسی باقی مذاہب کی طرح نہیں کہ چرچ کے اندر تو اسلام موجود ہے، چرچ کے اندر تو مذہب موجود ہے، چرچ سے باہر نکلیں تو دین باقی کسی معاملے میں آپ کو رہنمائی نہیں کرتا۔ یہاں دین کسی سے ہمارے اسلام ایک ایسا عظیم دین ہے کہ یہ کسی سے گفتگو کرنے کا سلیقہ بھی ہمیں بتاتا ہے، کسی سے کاروبار میں لین دین کا طریقہ بھی بتاتا ہے، رشتہ داری کے اصول بھی بتاتا ہے، ازدواجی زندگی کے اصول بھی بتاتا ہے، اولاد کی تربیت کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ یعنی یہ دین تمام چیزوں پر محیط ہے۔ اور پھر ان میں سب سے اعلیٰ کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اب ان میں سب سے افضل و اعلیٰ وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھتے اور سکھاتے ہیں، پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ اب یہ قرآن مجید جو ہے، یہ قرآن مجید محض تلاوت قرآن کا نام نہیں، بلکہ یہ کتاب انقلاب ہے۔ بدقسمتی سے ہم جس دور میں رہتے ہیں آج یہ کتاب ثواب بن گئی ہے، صرف کتاب ثواب کے طور پر اسے پڑھا جاتا ہے۔ کوئی فوت ہو جائے تو اتنی تلاوت کر لیں تاکہ اگلے کی بخشش ہو جائے۔ بہت کمال بات ہے کہ آپ ایصال ثواب کسی کے لیے کریں، تلاوت قرآن کریں، بڑا عظیم کام ہے، لیکن یہ کلام مقدس کا یہ مقصد صرف نہیں ہے، اس کے مقاصد بہت وسیع ہیں، ہم جس سے محروم ہو گئے۔ تو علم دین کی جو وسعت ہے، علم دین کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ۔ ہمارے آج کے جو رویے ہیں وہ بڑے تشویشناک ہیں۔ ایسے جملے آپ کو سننے کو ملیں گے کہ جی اپنی نماز روزہ درست کر لیں، باقی دین کا فہم حاصل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ علماء کے مابین جھگڑوں میں ہمیں الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بارے میں سماعت فرمائیے۔ میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں یہ اختیار نہیں کہ ہم چاہیں تو انہیں سیکھیں، چاہیں تو نہ سیکھیں۔ یہ ہمارے لیے بائی چوائس نہیں ہے، یہ ہم پر لازم ہے۔ ان پر ہمارے بنیادی، سب سے پہلے ہمارے بنیادی اعتقادات ہیں، مع دلائل۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، جو ضروریات دین سے متعلق بات کر رہا ہوں۔ احکام شرع یعنی حرام و حلال کی پہچان، اسی طرح معاملات کے اندر ہمیں حرام و حلال، جائز و ناجائز کی پہچان، اور تیسرے درجے پر، تیسرے نمبر پر ہمیں گناہوں کی معرفت بھی ہونی چاہیے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو ایک جملہ عموماً سننے کو ملے گا، یہ دیکھیں جی یہ چیز تو ہمارے علم میں نہیں تھی، تو اب لا علمی کی وجہ سے اگر ہم ایسے کرتے رہے تو اب کیا ہوگا؟ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ جو ضروریات دین سے متعلق چیز ہیں، جو فرائض علوم سے متعلق چیز ہیں، اس میں لا علمی شرعی عذر نہیں ہے۔ لا علمی ایک الگ باقاعدہ گناہ ہے، یعنی ایک گناہ وہ جو آپ لا علمی میں کرتے رہے، مثلا نماز کی ادائیگی میں کوئی ایسی کوتاہی کرتے رہے کہ نماز کا فرض ہی چھوٹتا رہا۔ اب بندہ کسی سے سوال کرے کہ جناب میں پچھلے 20 سال سے یوں نماز پڑھ رہا ہوں، مجھ سے فلاں فرض چھوٹتا رہا ہے، میرے علم میں نہیں تھا، تو اب لا علمی میں جو چھوٹ گیا ہے اب کیا کیا جائے؟ تو وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ شاید یہ جواب آ جائے کہ جناب والا لا علمی میں جو مجھ سے ہوا ہے اس کا کوئی مجھ سے سوال نہیں ہوگا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لا علمی ایک الگ گناہ ہے، اور جو آپ نے لا علمی کے اندر، لا علمی میں جو آپ نے گناہ کیا ہے، جو بھی چیز ترک کی ہے، جو چھوڑی ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ یعنی فرائض علوم نہ سیکھنا ایک الگ گناہ ہے جو مستقل ساتھ چلتا رہا،
اور اس لا علمی کی وجہ سے جو ضروریات دین میں سے، جو فرائض علوم میں سے جو کوتاہیاں ہوتی رہی، وہ ایک الگ گناہ ہے۔ یہاں پہ لا علمی شرعی عذر نہیں ہے، یہ علماء کا کام نہیں ہے کہ وہ فرض علوم سیکھے، یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے، یہ آداب حیات میں سے ہے۔ یہ جیسے سانس لینے کے لیے ہمیں اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ سیکھنا پڑتا ہے کہ کھانا کیسے ہے، کمانا کیسے ہے، اسی طرح ایمان کو حیات دینے کے لیے سیکھنا پڑتا ہے کہ ایمان بچانا کیسے ہے۔ اس مقدار تک علم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے لازم ہے۔ جب ایک بندہ تلاوت قرآن ہی کر رہا ہو، اس کی نماز کی ادائیگی ہی درست نہ ہو، اسے روزے کا ہی علم نہ ہو، تو جب یہ اس طرح کے معاملات پیش آئیں کہ یعنی اولاد کو ہمارے والدین کی آج کل جو ترجیح ہے وہ کیا ہے؟ علم آج کے دور میں علم صرف مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم کثرت کے ساتھ پوری دنیا میں علم کی تحریکات چلاتے ہیں، لوگوں کو رغبت دلاتے ہیں کہ آئیے علم حاصل کیجئے۔ اس دور میں مسئلہ یہ نہیں کہ علم حاصل کرنے والے کم ہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ علم کے مقاصد، علم کی اصل روح ہم سے چھین لی گئی ہے۔ جو اس وقت جو ہمیں اصل مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے، علم کی جو تحریکات ہیں وہ علم کی طرف رغبت دلاتے ہیں، تو والدین کی ترجیح کیا ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا کون سا علم حاصل کرے، ہماری بیٹی کون سا علم حاصل کرے، وہ علم ہو جس سے معاش بہتر ہو۔ پہلا درجہ، سب سے اولین مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاش بہتر ہو۔ دوسرا، کوئی ایسا کام جس سے کوئی ہنر آ جائے۔ کہیں پر بھی علم کے مقاصد میں کوئی آپ کی کریکٹر بلڈنگ موجود نہیں ہے، کہیں پر آپ کی اخروی زندگی سے متعلق کوئی تیاری موجود نہیں ہے، یعنی دین کو محض روٹی کمانے کا ذریعہ بنا لینا، اس حد تک لے آنا۔ اور پھر اس سے اگلی بات، بعض لوگ ہیں جو تحقیقات کی نیت سے، سائنٹسٹ یا دیگر ایسے انجینئرز جو باقاعدہ تحقیقات کی نیت سے بڑی محنت کرتے ہیں، وہ اس کام میں محنت کریں، بہت اچھی بات، لیکن یہ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں ان پر کچھ مذہبی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جو اللہ سے ہمارا، اپنے رب سے اور اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے جو ہمارا تعلق ہے، اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ علم کے مقاصد ہیں، آج کل جو لوگ علم حاصل کر رہے ہیں اس کے مقاصد، ان کی ترجیحات بڑی جدا ہیں۔ یعنی بچے کو آپ نے تعلیم دی اس کی مرضی کے مطابق، اپنی ساری جائیداد بیچ کر وہ جہاں پڑھنا چاہا اس نے یورپ بھیج دیا، جہاں جس مہنگی سے مہنگی یونیورسٹی میں اس نے داخلہ لینا چاہا، والدین کو قرض لینا پڑا، قرض دار ہو گئے کہ بچہ ہمارا اچھی تعلیم حاصل کر لے۔ علم دے رہے ہیں، وہ علم کیا ہوتا ہے؟ وہ علم یہ ہوتا ہے کہ وہ علم کسی ایک شعبے میں مہارت تو حاصل کر لیتے ہیں، کوئی ڈاکٹر بن جائے گا، کوئی انجینئر بن جائے گا، کوئی سائنٹسٹ بن جائے گا، کسی ایک شعبے میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں، لیکن دوسری طرف اندھیرے کا عالم کیا ہے؟ وہی باپ جس نے ساری زندگی شب و روز ایک کر کے بچے کو اس لائق بنایا کہ وہ اپنی مرضی کی تعلیم حاصل کر کے معاشرے میں کوئی مقام حاصل کر لے، جب وہ والد اس دنیا سے جاتا ہے تو اس اپنے باپ کے کفن دفن کا طریقہ بھی اس بیٹے کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ کتنا تکلیف دہ معاملہ ہے، یہ کتنا اندھیر ہے۔ جنازہ پڑھنے کے لیے جنازہ یاد نہیں ہے، غسل دینے کا طریقہ موجود نہیں ہے، علم نہیں ہے، اور قبر کیا ہے، قبر کے معاملات کیا ہیں، کوئی موجود نہیں ہے۔ اپنے کاروبار سے، اپنی دنیاوی مصروفیات سے، یعنی ہم اس درجے کے میٹیریلسٹک ہو چکے ہیں، مادیت پرستی اور دنیا ہمارے اندر اتنی بھر چکی ہے۔ یہ علم دین جو ہے نا، یہ ہمیں ان گمراہیوں سے نکال کر، ان اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا کرتا ہے، جو پھر ہم پر حقیقت کے دروازے کھولتی ہے اور معرفت الہی تک لے جاتی ہے۔ یہ علم ایسی چیز ہے۔ تو جب ہم اس علم سے دور ہوتے ہیں جو علم دین ہے، جو علم مصطفوی ہے، جب ہم اس سے دور ہوتے ہیں تو پھر ہم چاہے کتنی ہی ڈگریوں کی ایک فہرست مرتب کر لیں، چاہے ہمارے ریکارڈ پر کتنے ہی ہماری پی ایچ ڈیز اور کتنے ہی ہمارے جناب ریکارڈ پر تحقیقات اور ایجادات ہمارے ریکارڈ پر ہوں، لیکن جو اندھیرا اور رسوائی ہمارا مقدر ہے اس کو ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، وہ پھر مقدر ہو گئی۔ علامہ اقبال نے اس جانب امت کی توجہ دلائی تھی کہ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں یہ دیار غیر سے، یہ ایک علم تو ہے
لیکن یاد رکھیے اب اس علم کے اندر بھی بڑی جزیات پر بھی بات ہو سکتی ہے. جو موجودہ علم ہے اس کے اندر جو ایک بڑی تعداد ہے، چند ایک انٹرنیشنل یونیورسٹیز کو چھوڑ کر ایک بڑی تعداد ہے جو علم میں ڈگری کا حصول، الٹیمیٹ جو ہمارا گول ہے وہ ہے ڈگری کا حصول. یعنی تحصیل علم کا مقصد یہ ہے کہ ہم کوئی ڈگری لے لیں اور اس کے بعد جناب والا ہمارے ریکارڈ پر آ جائے کہ ہم نے یہ ڈگری حاصل کر لی ہے. یعنی کسی کے پلے کیا ہے اس سے علم کا پتہ نہیں چلتا، کسی کے پاس ڈگری کیا ہے اس سے علم کا پتہ چلتا ہے. یہ ہماری معاشرتی پستی کی بدترین مثال ہے. یعنی استاد اور شاگرد کا جو ایک تعلق تھا، جو علمی تعلق تھا، وہ اب کاروباری تعلق بن چکا ہے. یہ سب کیوں ہوا؟ یہ سب اس لیے ہوا کہ ہم نے علم حاصل کیا کاروبار کے لیے، تو علم دینے والوں نے علم کو ہی کاروبار بنا لیا. جب علم کاروبار بن جائے گا تو پھر علم کی روشنی میں معاشرے نہیں تشکیل پائیں گے، پھر قومیں نہیں بنے گی، پھر ہجوم بنے گا. جب علم کاروبار بن جائے گا پھر علم کسی کو ہدایت نہیں دے گا، پھر ہوس دے گا. پھر علم پیسے کی پوجا دے گا، پھر علم اقتدار اور شہرت کی پیاس دے گا، پھر علم نور ہدایت عطا نہیں کرے گا. جب علم دین سے دور ہو جائے گا تو پھر یہی نتیجہ ہوگا جو آج ہمارا معاشرے کا ہے. آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیے، ہمارے معاشرے میں جو تعداد ہے پڑھے لکھوں کی، جو لٹریسی ریٹ ہے وہ کیا ہے اور آج کیا ہے، اور اس دور کے لوگوں کا اخلاق کیسا ہے، آج کے لوگوں کا کیسا ہے، اس دور کے لوگوں کی مالی حالت کیسی ہے، آج کی کیسی ہے، اس مالی حالت کے باوجود اس دور کے لوگوں میں بے ایمانی کتنی ہے، آج کے لوگوں میں بے ایمانی کتنی ہے. یہ ساری چیزیں اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہم اگر علم حاصل کر رہے ہوتے تو ہماری قوم معاشرہ اوپر جاتا، لیکن ہم اس میں نیچے آئے ہیں، اوپر نہیں گے. یہ ایک انتہائی افسوسناک مرحلہ ہے. اس دور میں اب ضرورت کس بات کی ہے؟ میں اب اپنی گفتگو اختتام کی جانب لے جا رہا ہوں. ضرورت کس بات کی؟ یہ سارے جو موجودہ حالات ہیں اس دور میں علم دین کی ضرورت و اہمیت کس قدر بڑھ گئی ہے. یہ معاشرتی مثالیں اور کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان، یہ دونوں چیزیں سامنے رکھیں تو حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی. اب چاہیے کیا؟ چاہیے یہ کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ وہ علم دین حاصل کرے اور عالم بنے تو یہ تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، دین کا عالم بنا دیتا ہے. یہ تو بہت بڑا مرتبہ ہے. لیکن اگر کوئی اپنے دیگر معاملات کی وجہ سے یہ محسوس کرے کہ میرے لیے مکمل عالم بننا مشکل ہے، تب بھی ہر مسلمان کو اپنے اوپر اس قدر علم دین لازم کر لینا چاہیے کہ وہ فرائض علوم سیکھ لے. اس سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتے آپ. یہ آپ کے جو حیات کے اصول ہیں، جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، وہ اس سے منسلک ہے، اس پہ منحصر ہے، اور اسی کی روشنی میں پھر ہماری آخرت کا تعین بھی ہونا ہے. جس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رشوت لینا کیا ہے، سود لینے سے کیا نقصان ہوگا، وہ اپنی مالی منفعت دیکھ کر سود لے لیتا ہے تو انجام برا ہوتا ہے. اس لیے کم از کم تہیہ کیجئے کہ اپنی اولاد میں سے ہر ایک کو بشمول اپنے آپ کے ہر ایک کو فرائض علوم سے روشناس کروائیں گے، اور کوشش کریں کم از کم کسی ایک بچے کو دین کا عالم بھی بنائیے. کیونکہ علم کی جو علم کے تحصیل علم کے مقاصد ہیں وہ اقتدار، ہمارا معاشرتی سٹیٹس، اور جناب والا وہ ہماری جناب معاشیات سے متعلق نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے اقدار سے، اخلاق سے، ایمان سے متعلق ہیں. اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دین کا صحیح معنوں میں فہم عطا فرمائے، اور دین کو سمجھ کر اس کو آگے کلمت الحق بیان کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آخر میں بار دیگر دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں برادر محتشم حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد حسنین رضا صدیقی صاحب. آپ نے بڑی محبتوں سے نوازا، اور جیسا کہ آپ